الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 8 دسمبر سن 2021، 4 جمادی الاول سن 1443 ہجری بروز بدھ برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی سالانہ تقریب بمقام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول برزئی، تحصیل ہزرو ضلع اٹک۔ تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ بعد السلام انتظامیہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول برزئی اور ہمارے گاؤں کی فلاحی تنظیم برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے تمام حضرات کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے ہماری آج کی مجلس کے لیے وقت نکالا اور ہماری محفل کو رونق اور عزت بخشی۔ اس کے ساتھ ہی میں اسکول ہزار کی انتظامیہ کی طرف سے اور برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈی او ایلیمنٹری جناب ملک محمد فتح خان صاحب کا اور ڈپٹی ڈی او تحصیل ہزرو جناب محمد افضل خان صاحب کا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ حاضرین مجلس، تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندوں کو نیک عمل کی توفیق و استطاعت بخشی، وہ ذات جس کی رحمتوں اور نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، وہ ذات جو تمام حدود و قیود سے ماورا ہے، وہ ذات جس کی قدرت عالیہ کا احاطہ کرنا عقل انسانی کے بس سے باہر ہے، اسی پاک ذات کے پاک کلام سے آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ چند حمدیہ اشعار۔ شہرک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا، شہرک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا، تیرے لیے زمان و مکان کی بھی حد نہیں، تشبیہ کس سے دوں تیرے حسن و جمال کو، تشبیہ کس سے دوں تیرے حسن و جمال کو، خلقت کے پیرہن میں تیرے خال و خط نہیں، ہر در جو بند ہو تو تیرا در کھلا رہے، ہر در جو بند ہو تو تیرا در کھلا رہے، کوئی اپیل تیری عدالت میں رد نہیں، ہر ایک محاذ فکر کے ثابت ہوئی یہ بات، تو حاصل جنوں ہے متاع خرد نہیں، یوں تو خیال غم سے لرزتی ہے سانس سانس، یوں تو خیال غم سے لرزتی ہے سانس سانس، تو پاس ہو تو خوف عذاب لحد نہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے آئیں گے محمد سفیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ۔ ہم اپنے پروگرام میں ڈی او سیکنڈری ضلع اٹک جناب محمد اکرم ضیاء صاحب اور ڈپٹی ڈی او اٹک جناب عابد خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کے کلام کی نورانیت سے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے بعد لازم ہے کہ تذکرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مومنین کے سینوں میں آتش عشق و ہوا دی جائے۔ اسی سلسلے میں محسن نقوی کے چند اشعار جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک والہانہ کیفیت ہے، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ عرض ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو خاکوں میں گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزدان، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فکر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو جہاں بھر کے یتیموں کا سہارا۔ بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے حمزہ شاہ زمان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک ہیرا پہ بلانے کے لیے آپ آئے، بزم کون سجانے کے لیے آپ آئے، شمس توحید دل جلانے کے لیے آپ آئے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مدحت خاتم النبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد اب سرزمین پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے کہ فرمان عالی شان ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ اشعار سرزمین پاکستان کے ہیں۔ نیلے دریا سبز میدان جھلملاتے آبشار، نیلے دریا سبز میدان جھلملاتے آبشار، پگھلی چاندی کی طرح یہ چشمہ ہائے کوہسار، یہ سمندر جس کے نیلم پر ستارے بھی نثار، یہ زمین پاک جس کے پاس پاں ہے کوہسار، یہ میرے نغموں کا گلشن، میرے خوابوں کا دیار، میری آنکھوں کے لیے سرما ہے جس کا ہر غبار، جس کے ہاتھوں سے چھلکتے ہیں محبت کے ثبوت، جس کے ہاتھوں سے چھلکتے ہیں محبت کے ثبوت، جس کی مٹی میں دمکتا ہے شہیدوں کا لالا۔ ایک خوبصورت ملی نغمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے جواد اصغر خان۔ مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے، میرے سارے خواب بچا کے، بس اتنا کہنے پاکستان شکریہ، مسکرا پاکستان مسکرا، کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے، روشن سورج چڑھ آئے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے، کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے، روشن سورج چڑھ آئے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے، اس مٹی کو ہاتھ لگا کے، ماتھے پہ یہ ہاتھ لگا کے، رکھا دل کے ساتھ لگا کے، نام سے پہلے پاک لگا کے، بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان شکریہ، مسکرا پاکستان مسکرا، شکریہ پاکستان شکریہ، مسکرا۔
تنظیم کے پلیٹ فارم پر سکول اعظام میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ برزئی ویلفیئر سوسائٹی ہمارے گاؤں کی سطح پر ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو کہ کافی عرصے سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، اور محمد جاوید صاحب کی خصوصی خدمات ہیں۔ اس سوسائٹی کے روح رواں بھی ہیں اور پائنیئر بھی ہیں، ابتدا انہوں نے کی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے رفقائے کار میں خاص طور پر ذکر کروں گا ساجد خان صاحب کا۔ ساجد خان صاحب برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے فائنانس سیکرٹری ہیں، اور ان کی بھی بہت زیادہ خدمات ہیں سوسائٹی کے لیے۔ اب میں دعوت دوں گا برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے فائنانس سیکرٹری جناب ساجد خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سوسائٹی کی سالانہ کارگزاری اور گزشتہ سال کے فنڈز اور ان کے ایکسپینڈیچرز کے بارے میں حاضرین کو بریف کریں۔ جناب ساجد خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب ڈی او سیکنڈری ضلع ڈاک جناب محمد اکرم ضیاء صاحب، ڈی او ایلیمنٹری جناب ملک محمد فتح خان صاحب، ڈپٹی ڈی او تحصیل حضرت جناب محمد افسر صاحب، ڈپٹی ڈی او اٹک جناب عابد خان صاحب، صدر برزئی ویلفیئر سوسائٹی جناب محمد جاوید صاحب، ہیڈ ماسٹر سکول حاضہ حسام محمود صاحب، اراکین سوسائٹی، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم سب برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے سالانہ پروگرام میں جمع ہیں۔ آج کا یہ پروگرام برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی کارکردگی کے بارے میں آپ لوگ جانیں گے، آئندہ آنے والے منصوبہ جات کے بارے میں آپ لوگ آگاہی حاصل کریں گے۔ برزئی ویلفیئر سوسائٹی کا مقصد غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان ضروریات کا خیال رکھنا اور انہیں ہر طرح سے سہولیات پہنچانا ہے۔ الحمدللہ برزئی ویلفیئر سوسائٹی اس وقت 9 فنڈز میں کام کر رہی ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو مختصر سی رپورٹ، سالانہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایجوکیشن فنڈ۔ برزئی ویلفیئر سوسائٹی مستحق طلبہ و طالبات جو سکول، کالج، یونیورسٹی یا دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے تمام تر تعلیمی اخراجات ادا کرتی ہے۔ سال 2021 میں اخراجات جو ایجوکیشن فنڈ کے مادے ہوئے وہ ہوئے 3,33,077 روپے۔ سال 2011 سے ایجوکیشن فنڈ شروع کیا گیا تھا، جو کہ 2021 تک اب تک جو فنڈ اس میں خرچہ ہو چکے ہیں وہ ہیں 23,46,593 روپے۔ اس سال گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے 130 طلبہ کو یونیفارم اور شوز سویٹر دیے جا رہے ہیں، جن کی مالیت بنتی ہے 1,58,000۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برزئی کی طلبات 147 طلبات کو سویٹر اور شوز دیے گئے، ان کی مالیت بنتی ہے 1,31,960۔ اس کے علاوہ بورڈ کی کلاسز میں جو بچے ٹاپ 3 پوزیشنز ہیں ان کو آج آپ کے سامنے نواز دیے جائیں گے، ان کی کیش رقم جو ہے وہ 46,000 روپے بنتی ہے۔ جہاں غریب اور نادار طلبات کو تمام طرح اخراجات برزئی ویلفیئر سوسائٹی ادا کرتی ہے، اس کے ساتھ انہیں فری کالج بس بھی مہیا کرتی ہے۔ سال 2021 میں ہمارے پاس جو فری کالج بس سروس کی بعد میں بچوں کو فری کالج بس سروس دی گئی، اس پہ اخراجات آئے 79,260 روپے۔ دسمبر 2018 سے یہ پیکج شروع کیا گیا تھا، دسمبر 2018 سے 2,02,960 روپے بنتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا فنڈ ہوتا ہے جی فوڈ پیکیجز۔ فوڈ پیکیج کی بعد میں سال 2021 میں 10,04,806 روپے خرچ کیے گئے۔ ستمبر 2016 سے 2021 تک 50,54,680 روپے خرچ ہوئے۔
ایمبولینس سروس آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے پاس ایک بہترین ایمبولینس موجود ہے جو کہ 24 گھنٹے ہے۔ اس پر سال 2021 میں جو ہمارے اخراجات ہوئے 13,83,060 روپے۔ مارچ 2017 سے ایمبولینس شروع کی گئی تھی۔ مارچ 2017 سے لے کر 2021 تک جو اخراجات آئے ہیں ایمبولینس کی مد میں 66,19,138 روپے۔ غریب اور مستحق لوگوں کو یہ فری ایمبولینس سروس مہیا کی جاتی ہے۔ سال 2021 میں فری ایمبولینس سروس کی بعد میں اخراجات آئے 4,12,500 روپے۔ مارچ 2017 سے 2021 تک اخراجات آئے 14,88,120 روپے۔ صاف ستھرا برزئی پروگرام سے آپ لوگ سبھی واقف ہیں۔ جون 2017 سے ہمارا صاف ستھرا برزئی پروگرام شروع ہوا۔ 2 ورکرز رکھے گئے شروع میں، اب ان کی تعداد ماشاءاللہ سے 5 ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ سارے روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلیوں نالیوں راستوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈسٹ بن سسٹم شروع کیا ہوا ہے۔ گاؤں میں تقریباً 190 گھر رجسٹرڈ ہیں جنہوں نے گھر میں ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے کہ 4 دن گلیوں اور نالیوں کی صفائی ہوتی ہے، جبکہ 2 دن وہ ڈسٹ بن اٹھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ صاف ستھرا برزئی پروگرام کے تحت سال 2021 میں خرچ آئے 7,04,030 روپے۔ جون 2017 سے لے کر 2021 تک صاف ستھرا برزئی پروگرام پر 26,28,005 روپے خرچ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کالج بس سروس ہے جو کہ بچیوں کو گاؤں سے لے کر حضرو کالج تک سروس مہیا کرتی ہے اور یہ غریب اور مستحق بچیوں کے لیے بالکل فری ہوتی ہے۔ کالج بس سروس نومبر 2018 سے شروع کی گئی۔ کالج بس سروس پر 2021 میں خرچ ہوئے 14,21,420 روپے۔ نومبر 2018 سے لے کر 2021 تک خرچ آیا 45,99,933 روپے۔ کیونکہ یہ مستحق اور نادار بچوں کے لیے بالکل فری ہوتی ہے تو فری کالج بس سروس کی مد میں سال 2021 میں 79,260 روپے خرچ ہوئے۔ دسمبر 2018 سے لے کر 2021 تک 2,02,960 روپے خرچ ہوئے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ علاقہ چھچ میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی زیادہ تر لوگوں کی یہ پریشانی تھی کہ ان کے گھروں میں یا جدھر بھی بور وغیرہ کیا ہوتا تھا تو وہاں پہ پانی بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ برزئی ویلفیئر سوسائٹی نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا جو کہ RO ہے۔ اس پر خرچ آیا سال 2021 میں 1,10,880 روپے۔ مارچ 2020 سے واٹر فلٹریشن پلانٹ شروع کیا گیا تھا۔ اس پر ٹوٹل خرچ مارچ 2020 سے لے کر 2021 تک 9,47,000 روپے آیا ہے۔ ایک بڑی خوشی کی بات کہ یتیم بچوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے یا بیوہ عورتوں کے لیے جن کے کمانے والا کوئی نہ ہو، ماہانہ بنیاد پر برزئی ویلفیئر سوسائٹی نے ان کے لیے ماہانہ مالی امداد کا پیکیج فروری 2020 سے شروع کیا۔ سال 2021 میں اس پر اخراجات آئے 23,01,870 روپے۔ یہ 5,000 روپے فی خاندان کو دیے جاتے ہیں۔ فروری 2020 سے لے کر 2021 تک ٹوٹل اخراجات آئے 39,23,146 روپے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی صورتحال کے مد نظر بہت سارے لوگوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ برزئی ویلفیئر سوسائٹی نے غریب لوگوں کے لیے کووڈ-19 کا پیکیج دیا جس کی مالیت بنتی ہے 14,58,100۔ اس کے علاوہ مطالعاتی شعور پیدا کرنے کے لیے برزئی ویلفیئر سوسائٹی نے مئی 2021 سے لائبریری کا قیام عمل میں لایا ہے۔ ابھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس پر ٹوٹل جو خرچ آیا ہے 78,100۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح برزئی ویلفیئر سوسائٹی کو ترقیاں عطا کرے اور اسی طرح ہمیں اور آپ کو مل جل کر برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ اسی طرح تعاون کرنے کی توفیق دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ساجد خان صاحب۔ اب میں اظہار خیال کی دعوت دوں گا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول برزئی کے ہیڈ ماسٹر جناب حافظ عصام محمود صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ ابتدائی کلام سے پہلے میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم جناب ڈی او سیکنڈری محمد اکرم ضیاء صاحب، محترم جناب ملک فتح خان صاحب ڈی او ایلیمنٹری، ڈپٹی ڈی او ازرو اپنے محترم جناب محمد افسر خان صاحب کا، اور ڈپٹی ڈی او اٹک جناب عابد خان صاحب کا کہ انہوں نے، اور آپ تمام حضرات کا بھی جنہوں نے ہماری آج کی اس تقریب کو اپنی شرکت سے رونق اور عزت بخشی ہے۔ ہر سال برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی کاوش اور تعاون سے سکول اعظہ میں اس تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تقریب کا مقصد ذہین اور محنتی طلباء کے لیے خصوصی انعامات اور ان انعامات کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا کام مستحق جو طلباء ہیں ان کو سکول کی مکمل یونیفارم دینا۔ تیسرا، اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس گاؤں کی سطح پر سال کے دوران برزئی ویلفیئر سوسائٹی جو فلاحی کام اور خدمات سر انجام دیتی ہے ان کی سالانہ کارگزاری اور خدمات ہوتی ہیں۔ مجھے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول برزئی کے جماعت نہم اور دہم ان کے بورڈ کا سالانہ امتحان جو 2020-21 ہوا تھا اس کا نتیجہ 100% رہا، جس کے لیے تمام طلباء، اساتذہ اور بچوں کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جماعت نہم میں محمد حارث ولد محمد رفاقت نے 1100 میں سے 1050 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد دانیال ولد طاہر محمود نے 1100 میں سے 1026 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی، اور طلحہ محمود ولد راشد محمود نے 1100 میں سے 1017 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح جماعت نام میں انس سید ولد سیف الملوک نے 495 نمبروں میں سے 482 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری پوزیشن سائنس گروپ میں سے ایک بچے نے حاصل کی ہے، منیب الرحمان ولد حاجی سجاد الرحمان مرحوم، جنہوں نے 495 میں سے 414 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح آرٹس گروپ میں سے اسید احمد ولد شفیق احمد نے 515 نمبروں میں سے 414 نمبر حاصل کیے ہیں۔ جماعت نام میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے شجاع الرحمان ولد حاجی سجاد الرحمان مرحوم ہیں، جنہوں نے 407 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تقریب کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے اور آپ تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ سے بھی اور اپنے جو ہمارے بیرونی ملک تمام بھائی موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، UK میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، عرب ممالک میں ہیں، ان کی توجہ اپنے سکول کے چند مسائل کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہر سال چونکہ سکول میں داخلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، گرد و نواح کے بچے بھی آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کمروں کی تعداد بھی کم ہے اور سکول کا رقبہ بھی کم ہے، جس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس موجود چوتھی کلاس کی تعداد جو ہے وہ 89 ہے یا 90 ہے۔ اسی طرح باقی کلاسز بھی ان میں تعداد اوسطاً جو ہے وہ 65 تا 70 بن رہی ہے، اور مجموعی تعداد 650 کے قریب ہے، جس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اضافے کی وجہ سے آنے والے 2-4 سالوں میں ہمارے پاس بچوں کی بٹھانے کی گنجائش موجود نہیں ہوگی، جس سے مسائل پیدا ہوں گے۔
اس کے علاوہ سکول اعظم میں غیر نصابی سرگرمیوں یعنی کھیل وغیرہ کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سکول کی جو موجودہ عمارت ہے وہ روڈ کی سطح سے بہت نیچے ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بارش کے دنوں میں پانی کی نکاسی کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر جاتا ہے اور صحن میں پانی کھڑا رہتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ان دونوں مسائل کے حل کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور آواز اٹھائیں تاکہ گاؤں کی اس رزگاہ کے مسائل میں کمی واقع ہو اور معیار تعلیم میں اضافہ ممکن ہو سکے۔ اپنی تقریر کے آخر میں خاص طور پر برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی گاؤں اور سکول میں انجام دی گئی خدمات کے لیے سوسائٹی کے معزز صدر جناب محترم محمد جاوید صاحب اور اراکین برزئی ویلفیئر سوسائٹی خصوصاً محترم ساجد خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانان گرامی جناب ڈی او سیکنڈری محمد اکرم زیاد صاحب کا، ڈی او ایلیمنٹری ملک فتح خان صاحب کا، ڈپٹی ڈی او ازرو محمد ہم خصوصی طور پر شکر گزار ہیں جناب نثار علی خان صاحب سی او چرچ نیوز نیٹ ورک اور جناب حافظ محمد حفیظ میر صاحب سی او حضرت سٹی نیوز کے کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو لائیو کوریج دی جسے سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر معزز مہمانان گرامی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ان میں شامل ہیں جناب وسیم خان صاحب صدر انمول ویلفیئر سوسائٹی ریسا اور جناب شہزاد صابر صاحب جنرل سیکرٹری انمول ویلفیئر سوسائٹی ریسا کے۔ اس کے ساتھ جو ہے جناب شوکت سلیم صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اجالا ویلفیئر سوسائٹی پرگوشتی سے تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ان کے ساتھ ہیں حیدر زمان یو کے جو کہ اجالا ویلفیئر سوسائٹی کے فنانس سیکرٹری ہیں، اور جناب محمد زبیر صاحب صدر منزل ویلفیئر ایسوسی ایشن بہبودی، اور ان کے ساتھ ہیں جناب رفاقت خان صاحب فنانس سیکرٹری منزل ویلفیئر ایسوسی ایشن بہبودی۔ اور اس پروگرام کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے وہ ہیں جناب عارف محمود صاحب حضروں سے اور محمد شاہد صاحب حضروں سے، عارف گارمنٹس اور عارف فوڈ ہاؤس والے، ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کریں گے۔ اور مزید ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں نرتوپا سے، نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی سے آئے ہیں جناب محمد حسن صاحب جنرل سیکرٹری نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی، اور اورنگزیب صاحب ممبر خاص ہیں نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی کے۔ ان تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق اور عزت بخشی۔ اس کے ساتھ ہی میں صدر برزئی ویلفیئر سوسائٹی جناب محمد جاوید خان صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے دن کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب محمد جاوید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما لائیو کے ساتھ تعظیم و تقریب جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب سیکنڈری اکرم زیاد صاحب، جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب ایلیمنٹری ملک فتح خان صاحب، جناب ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر صاحب تحصیل ازرو محمد افضل خان صاحب، جناب ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر صاحب اٹک جناب عابد خان صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز ہائی سکول برزئی اسام محمود صاحب، میرے اجالا ویلفیئر سوسائٹی پرگوشتی سے آئے ہوئے مہمانان بھائی، بہبودی ویلفیئر سوسائٹی منزل ویلفیئر سوسائٹی بہبودی، نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی،
ویسا ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران اور ذمہ داران جناب عارف محمود صاحب، شاہد محمود صاحب، نثار علی خان صاحب، حفیظ میر صاحب، اہلیان برزئی اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی اپنی گوناگون مصروفیات کو چھوڑ کر اس تقریب میں شرکت کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ہماری عزت افزائی کی۔ اس کے ساتھ میں بیرون ملک مقیم اپنے گاؤں کے بھائیوں اور دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، خصوصاً نعمت خان لالا کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کی وجہ سے آج یہ ہمارا میلہ سجا ہوا ہے۔ ہمارے مہمان گرامی کی اور بھی بہت ساری ضروری مصروفیات ہیں، وقت کی کمی ہے، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، صرف چند پوائنٹ پر روشنی ڈالوں گا جو ساجد خان صاحب سے رہ گئے ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں کے لیے یہ بلکہ خصوصاً برزئی والوں کے لیے، دور نزدیک ارد گرد کے باقی گاؤں کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے، لیکن خصوصاً برزئی والوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہوگا کہ AG خان میموریل اسپتال زیر انتظام برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی اس کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اور اس اسپتال کے لیے عملے کی بھرتی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ 2-3 آدمی ہم نے پیرامیڈیکل سٹاف والے بھرتی کر لیے ہیں، باقی عملے کی بھرتی اور انشاءاللہ اسی مہینے اس اسپتال کا افتتاح ہوگا۔ اب تھوڑی سی میں اس کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ کئی لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس اسپتال کا نظام کیسے ہوگا، کیا یہ مفت ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو یہ اسپتال ویلفیئر اسپتال، لیکن نظام ہم نے ایسے چلانے کے کام چلتا رہے۔ تقریباً ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو سیلریز ہوں گی، صرف سیلریز کی مد میں 2.5-3 لاکھ روپے پر منتھ اس کا خرچ ہوگا، جو اس کے سٹاف کو سیلریز دی جائیں گی، تو وہ تو برداشت کر لیں گے۔ AG خان فاؤنڈیشن، برزئی ویلفیئر سوسائٹی یہ برداشت کریں گے، لیکن میڈیسن دوائیوں کی مد میں ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے تو کچھ گاؤں کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو گاؤں کے اندر ایک اسپتال کوالیفائیڈ ڈاکٹر مہیا ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب گھروں جاتے ہیں، کوئی بھی آدمی رکشہ کرتا ہے، کوئی گاڑی کرتا ہے، اس کا کرایہ ٹائم بھی بچتا ہے، کرایہ بھی بچے گا۔ ہم نے یہ رکھا ہے کہ میڈیسن کی مد میں ایک تو میڈیسن اچھی رکھیں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ اگر کوئی عام میڈیکل اسٹور والے کسی میڈیسن میں 30% اگر پرافٹ لیتے تو ہم 15 یا 10% رکھیں گے کہ وہ کام چلتا رہے، نظام چلتا رہے۔ سارے اخراجات بھی صرف AG خان فاؤنڈیشن یا برزئی ویلفیئر سوسائٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ سیلریز کی مد میں جتنے بھی ہوں گے 2.5-3 لاکھ روپے پر منتھ وہ AG خان فاؤنڈیشن برداشت کرے گی۔ باقی جو ٹیسٹ وغیرہ لیبارٹری کے ہوں گے وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ جو اگر ٹیسٹ کی حضروں میں 300 کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو ہم اس کی قیمت 100 یا 150 رکھیں، تو یہ بھی ویلفیئر۔ دوسرا یہ تو ہو گیا اسپتال کے بارے میں، مختصراً میں بیان کروں گا، پھر اگر کسی آدمی کو کوئی اس کی تفصیل چاہیے ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ دوسرا، برزئی کے طلباء و طالبات کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ AG خان فاؤنڈیشن کے تحت برزئی ویلفیئر سوسائٹی نے سال 2021 اور 22 کے لیے 4 بچوں اور بچیوں کے لیے 6 لاکھ روپے مختص کیے۔ یہ ان بچوں 2 بچے جو برزئی گورنمنٹ بوائز ہائی سکول برزئی میں ٹاپر ہوں گے 1st اور 2nd پوزیشن پر، اور 2 بچیاں جو برزئی گرلز ہائی سکول کی ٹاپر ہوں گی 1st اور 2nd پوزیشن پر ہوں گی، ان کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ اگلے سال برزئی ویلفیئر سوسائٹی اور AG خان فاؤنڈیشن ان پر خرچ کرے گی۔ یہ ان کا اسکالرشپ ہے۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہی ہوگا کہ اس نے 1st پوزیشن یا 2nd پوزیشن حاصل کی ہو بچے یا بچی نے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہو۔
جو کھاتے پیتے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ خود افورڈ کریں گے، لیکن ایسا بچہ جو فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہے اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو اے جی خان فاؤنڈیشن اور برزئی ویلفیئر سوسائٹی اگلے 1 سال کے لیے یعنی فرسٹ ایئر کے لیے اس پر 1.5 لاکھ روپے تک پر ایئر پر ہیڈ خرچ کرے گی۔ 2 بچے بوائز ہائی سکول کے اور 2 بچیاں گرلز ہائی سکول کی، یہ 4 منتخب کریں گے۔ اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے قبرستان کے لیے زمین خریدنے کی اپیل کی تھی فنڈ کے لیے، تو الحمدللہ 6 کنال زمین ہم نے خریدی ہے اور اس کے لیے 5 مرلے پھر راستہ بھی خریدا ہے۔ ٹوٹل جو اس پر خرچ آیا ہے ہمارا 34 لاکھ کی وہ زمین خریدی ہے ہم نے، 3,60,000 روپے کا وہ جو اس پر مکان بنے ہوئے تھے ان کا ہم نے رقم ادا کی ہے، اور 12,000 روپے وہ ٹیکس جو بینک کا لگے، تو ٹوٹل خرچ اس پر ہمارا ہے 37,72,000 روپے۔ اس 6 کنال اور 5 مرلے زمین پر ہمارا خرچ آیا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو رقم اکٹھی ہوئی تھی وہ 37,29,550، یعنی ابھی بھی ہم 43,000 روپے کی کمی میں ہمیں ڈیفیسٹ میں ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپیل کریں گے اپنے بیرون ملک مقیم بھائیوں سے کہ وہ اس بات میں مزید مدد کرے اور ہم مزید زمین خرید کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جائیں قبرستان کے لیے۔ باقی ایک ہم نے دوسرا سلسلہ شروع کیا ہے کچھ دوستوں کے مشورے سے اور ان کی مدد سے، شجرکاری مہمانہ۔ ہر سال گزشتہ سال بھی ہم نے پودے مفت فراہم کیے تھے، اس سال انشاءاللہ ہم 4 لاکھ روپے کے پودے تقسیم کریں گے اپنے گاؤں کے لوگوں میں، پھلدار پودے 4 لاکھ۔ کیونکہ ہمارے مہمان گرامی نے پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری مصروفیات ہیں، روز تقریبات میں جانا ہے، لہذا میں ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان گرامی کا آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ کی عزتوں میں حفاظت، عزتوں میں اضافہ کرے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب محمد جاوید صاحب۔ ہم امید ویلفیئر سوسائٹی مدد مالا سے اختر علی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری تقریب کے مہمان خصوصی ہیں ڈی او سیکنڈری ضلع جناب محمد اکرم ضیاء صاحب۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لا کر اظہار خیال فرمائیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں جناب محمد اکرم ضیاء صاحب۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ملک فتح خان صاحب، ڈی ای او ایلیمنٹری ایجوکیشن ڈسٹرکٹ کٹک، محمد افضل خان صاحب ڈپٹی ڈی ای او، عابد خان صاحب، اور اس پروگرام کے روح رواں جاوید خان صاحب، ساجد خان صاحب، معززین علاقہ، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جاوید خان صاحب اور ساجد خان صاحب اور معززین علاقہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ کرے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ کر بھی بینی تو اصابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میں آغاز کس طرح کروں کہ اتنے معزز اور عظیم لوگوں میں مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ یہاں کہ مجھے احساس ہوا، وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں،
اے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جاوید خان صاحب نے، ساجد خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، اور جب میں ان کی سالانہ رپورٹ یہاں بیٹھے ہوئے میں اور فتح خان صاحب سن رہے تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم شاید کسی اور دنیا میں آ گئے کہ جہاں پہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں کہ جس طرح اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، اور جو اپنے آپ کو نفی کر کے دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ضرور عطا فرمائے۔ یہاں پہ میرے ہیڈ ماسٹر صاحب کا میں ضرور شکریہ ادا کروں گا، میں پہلے ان کا نام نہیں لیا، جان بوجھ کے نہیں لیا کہ یہ میرے لیے بہت محترم اور معزز ہے۔ میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ انہوں نے آج موقع دیا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج اور یہ وقت جو ہے میں اپنے زندگی کے سب سے قیمتی لمحات یہاں پہ گزار رہا ہوں کہ مجھے ایسے عظیم لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس کے لیے احمد صاحب میں آپ کا مشکور ہوں۔ اب برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے جو تعلیمی خدمات ہیں اس کا جب یہاں پہ شمار کرنا شروع کیا جناب ساجد خان صاحب نے، اسکالرشپ سے لے کر بچوں کی یونیفارم، بچوں کی دیگر تعلیمی ضروریات، بچوں کی کھیلوں کی ضروریات، ان تمام ضروریات کو مد نظر رکھا، تو میں اپنے اساتذہ کرام سے یہ کہوں گا، میں مختصر بات کروں گا کہ کرتا ہے جیسے مالی اپنے چمن کی خدمت۔ اساتذہ کرام، یہ آپ کا چمن ہے، ہمارے معززین برزئی ویلفیئر سوسائٹی جو خدمت کر ہی رہی ہے، اور استاد ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرتا ہے جیسے مالی اپنے چمن کی خدمت، کرنا اسی طرح سے تم بھی وطن کی خدمت۔ اور میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، جو ننے منے بچے پیچھے بیٹھے ہیں، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اور جن نوجوانوں نے، جن بچوں نے 10ویں میں اور 9ویں میں بہت ہی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بہت ہی اچھے نمبر لیے، یقیناً اس میں اساتذہ کرام کی محنت کا عکس بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ان بچوں کی والدین کی توجہ بھی نظر آ رہی ہے، اور ان بچوں کی اپنی محنت بھی نظر آ رہی ہے۔ ان بچوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنی اس محنت کو ہمیشہ جاری رکھنا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ محنت کی زندگی سے ہرگز نہ جیت رہا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جب یہ ہمارے بچے آپ جیسے عظیم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس تقریب میں اپنی آنکھوں سے ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تجربے میں سے گزر رہے ہیں، تو یہ یقیناً جاوید خان کی ٹیم اور دیگر جو عمائدین دیگر سوسائٹیز کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ضرور تہیہ بھی کر رہے ہوں گے کہ کل جب ہمیں موقع ملے گا تو برزئی ویلفیئر سوسائٹی کے لیے ہم بھی اسی طرح عملی طور پہ کام کریں گے اور اس خدمت کے جذبے کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں ہیڈ ماسٹر صاحب جو ضروریات اسکول کے حوالے سے یہاں پہ شمار کروا رہے تھے کہ زمین کا ایشو ہے، انرولمنٹ ہماری بڑھ رہی ہے، اور جب ہماری انرولمنٹ بڑھتی ہے تو اس کا بھی ایک ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسکول بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکول کے اوپر والدین کا اعتماد بڑھ رہے ہیں، اور وہ والدین اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، اور جب اسکول میں انرولمنٹ کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو والدین کا، معززین کا اسکول کے اوپر اعتماد بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نثار خان صاحب کے توسط سے یہ انٹرنیشنلی اس تقریب کو دیکھا جا رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے سامعین
یورپی ممالک میں، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، ایون کہ ہانگ کانگ میں بھی موجود ہیں جو اس تقریب کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس تقریب میں وہ شریک بھی ہے۔ ان سے ساجد خان صاحب بھی گزارش کر چکے ہیں، جاوید خان صاحب بھی گزارش کر چکے ہیں۔ تو تعلیمی ترقی اور ترویج کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں ان کو میں بھی اکنالج کرتا ہوں، ان کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ وطن سے دور رہ کر اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے ہم وطنوں کے وہ بھی کام آ رہے ہیں۔ صرف میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ان بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن ریسورسز کی ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو، پبلک سیکٹر کے اداروں کو ضرورت ہے، یقیناً آپ کی توجہ پہلے بھی اس طرف ہے، انشاءاللہ آپ مزید اس میں اضافہ کریں گے اور آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول رہے گی تاکہ یہ ہمارے نونہال، یہ ہمارے نوجوان اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکیں اور آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ اپنے علاقے کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ یہ ہمارے چمکتے ستارے ہیں، یہ ہمارے درخشاں ستارے ہیں، انشاءاللہ آسمان کی بلندیوں پر انشاءاللہ یہ ضرور چمکیں گے اور نہ صرف اس علاقے کی ترقی کا باعث بنیں گے، اپنے والدین کی عزت و ناموس میں اضافہ کریں گے بلکہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوائیں گے۔ تو میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ بچوں محنت جاری رکھنی ہے، آپ کو ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے اور یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میرا تقریباً 30 سال سروس ہو چکی ہے، مختلف ضلعوں میں کام کرتا ہوں، لیکن اس طرح کی تقریب آج شاید علاقہ چھچ میں میری دوسری ایک گرگشتی میں ہوئی تھی اور تو یعنی 30 سال کے تجربے میں آج اتنی شاندار تقریب میں شامل ہو رہا ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے، ہمارے اساتذہ کرام کا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے والدین کی توقعات ہیں، ان بچوں کے والدین کی توقعات ہیں، ان کو ہم پورا کریں۔ میں بہت مشکور ہوں جناب عصام صاحب کا، پرنسپل صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا یہاں پہ شریک ہونے کا، جاوید خان صاحب کا اور ساجد خان صاحب کا، اور میں مشکور ہوں ملک فتح خان صاحب کا ڈپٹی ڈی اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کا کہ وہ بھی آج ہماری اس تقریب میں شریک ہوئے۔ افسر خان صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ بھی شریک ہوئے۔ انہی الفاظ کے میں ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ پاکستان پاکستان، بہت شکریہ۔ کرتا ہے جیسے مالی اپنے چمن کی خدمت، کرنا اسی طرح سے اپنے وطن کی خدمت۔ بہت شکریہ جناب اکرم ضیاء صاحب۔ تقریب کا سلسلہ اب مین ایونٹ کی طرف آتا ہے۔ تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ساجد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ بورڈ کی کلاسز میں 3 پوزیشن، پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والوں کو برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے کیش انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ڈپٹی ڈی اور تحصیل اگرو جناب محمد افسر صاحب سے گزارش کروں گا وہ سب سے پہلے اسٹیج پر آئیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ محمد افسر صاحب۔ کلاس 5 میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے محمد انس اجاز خان۔ اس بچے نے 600 میں سے 467 نمبر لے کر 3ری پوزیشن حاصل کر دی۔
کلاس پنجم میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے نے 600 میں سے 492 نمبر لیے ہیں. بچے کا نام ہے عمیر علی خان و لیاقت خان. بھرپور تالیاں بجائیں جی بچے کے لیے. تینوں پوزیشن کو برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے شیلڈ اور کیش انعامات دیے جا رہے ہیں. فرسٹ پوزیشن کلاس پنجم میں حاصل کرنے والے بچے نے 600 میں سے 511 نمبر حاصل کیے ہیں. اس بچے کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جی. بچے کا نام ہے سائم عظمت خان. محمد افسر صاحب کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں ڈپٹی ڈی او اٹک عابد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں. کلاس اشتم میں تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے بچے نے 800 میں سے 526 نمبر حاصل کیے ہیں. تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے محمد سلیمان بل نور الاسلام. کلاس اشتم میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. 800 میں سے 527 نمبر حاصل کیے ہیں. بچے کا نام ہے ادیب علی بل فردوس خان. کلاس اشتم میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. 800 میں سے 540 نمبر حاصل کیے ہیں. اس کے لیے بھرپور تالیاں آنی چاہیے جی. مزہ نہیں آ رہا. فرحان علی خان بل محمد فیاض. میں ڈپٹی ڈی او اٹک عابد خان صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اسٹیج پر آئے اور انعامات دیے. اس کے بعد میں ڈی او ایلیمنٹری جناب ملک محمد فتح خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں. کلاس نام بورڈ کے امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے نے 495 میں سے 407 نمبر حاصل کیے ہیں. بچے کا نام ہے شجاع الرحمان ول سجاد الرحمان. کلاس نام میں ہمارے پاس 2 پوزیشنز آئی ہیں جن بچوں کے نمبر ایک جیسے ہیں. بچے نے 495 میں سے دونوں بچوں نے 414 نمبر حاصل کیے ہیں. دوسری پوزیشن 2 بچوں کو دی جا رہی ہیں. پہلے بچے کا نام ہے منیب الرحمان ول سجاد الرحمان. ان کے ساتھ ہی کلاس نام میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے اسیب احمد ول شفیق احمد. کلاس نام بورڈ کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. 495 میں سے 482 نمبر لے کر انس سیف ول سیف المعلوم. ڈی او ایلیمنٹری جناب ملک محمد فتح خان صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا. اس کے بعد میں ڈی او سیکنڈری ضلع اٹک جناب محمد اکرم ضیاء صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بچوں کو انعامات دیں. کلاس دام بورڈ کے امتحان میں بچے نے 1100 میں سے 1017 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. بچے کا نام ہے طلع محمود ول راشد محمود.
کلاس دام میں 1100 میں سے 1026 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے محمد دانیال والطاہر محمود۔ کلاس دام میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جی، 1100 میں سے 1050 نمبر لیے ہیں، بچے کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، محمد حارث فضل رفاقت۔ میں ڈی او سیکنڈری ضلع اٹک جناب محمد اکرم ضیاء صاحب کا بےحد مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں محمد افسر صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ سر اسٹیج پہ آئیں اور جن ٹیچرز کے بورڈ کی کلاسز میں ریزلٹ اچھے آئے ہیں ان کو انعامات سے نوازیں۔ محمد افسر صاحب۔ انگلش اور میتھ میں اچھا ریزلٹ آنے پہ ایکٹیو پرسن ہے ٹیچر محمد سعید صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں ڈپٹی ڈی او اٹک عابد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر اسٹیج پر آئیں اور ٹیچر کو انعام دیں۔ کلاس دام میں بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے ان کا، ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں، فزکس ٹیچر ہیں۔ عارف محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں ڈی او ایلیمنٹری جناب ملک محمد فتح خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور ٹیچرز کو نام دیں۔ ڈرائنگ آرٹس دام کلاس میں سب سے اچھا ریزلٹ آیا ہے جی محمد زمان صاحب۔ محمد زمان صاحب ہیں موسٹ افیکٹو پرسن ہیں جی۔ سر بہت بہت شکریہ۔ ڈی او سیکنڈری ضلع اٹک جناب اکرم ضیاء صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور ٹیچرز کو انعامات سے نوازیں۔ ریاضی سائنس میں سب سے بہترین ریزلٹ پر بہت ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہیں عظمت خان صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں سب سے بہترین ریزلٹ ویل ڈسپلن پرسن ہے سکول اعلیٰ کے ہیڈ ماسٹر اسام محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ بہت ساری تالیاں جی اسام محمود صاحب کے لیے۔ سر آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اب میں سکول اعلیٰ کے ہیڈ ماسٹر جناب اسام محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مہمان خصوصی کو گلدستہ پیش کریں۔ سب سے پہلے میں انوائٹ کروں گا جی
ڈپٹی ڈی او عابد خان صاحب اسٹیج پر آئیں اور اپنا گلدستہ وصول کریں. ڈپٹی ڈی او تحصیل ادرو جناب محمد افسر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں. سر بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں صدر برزئی ویلفیئر سوسائٹی جناب محمد جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مہمان خصوصی کو گلدستہ پیش کریں. جناب ڈی او ایلیمنٹری جناب محمد ملک محمد فتح خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور گلدستہ وصول کریں. اس کے بعد میں ڈی او سیکنڈری ضلع اٹک جناب محمد اکرم ضیاء صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور صدر برزئی ویلفیئر سوسائٹی محمد جاوید صاحب سے گلدستہ وصول کریں. آخر میں آپ تمام مہمانوں کا مہمانان گرامی کا دیگر سوسائٹی سے جو ہمارے بھائی یہاں پہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ سب کا برزئی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول برزئی کی طرف سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. 3 انعامات رہ گئے ہیں کہ جن بچوں نے آج کے پروگرام میں حصہ لیا. سب سے پہلے میں مہمان خصوصی ڈی او سیکنڈری ضلع اٹک جناب محمد اکرم ضیاء صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ان تینوں بچوں کو انعامات دیں. تلاوت کرنے والے بچے کا نام ہے محمد سفیان فرمان الہی. نعت پیش کی ہے حمزہ زمان شاہ زمان، اور ملی نغمہ پیش کرنے والے بچے کا نام ہے جواد اصغر خان. آخر میں دعائے خیر و رحمت کے لیے درخواست کروں گا حافظ محمد عمران صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور دعائے خیر فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مہمانان گرامی سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں. یہاں آپ کی ریفریشمنٹ کا چائے کا بندوبست کیا گیا ہے.